ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین۔ اس وقت کی گفتگو ہماری غیبت امام میں شیعوں کی بعض ذمہ داریوں کے تعلق سے ہے، جس میں کچھ اشارات ہم نے تحریر کیے ہیں تاکہ مومنین تک پہنچائے جا سکیں کہ غیبت امام میں انسان اپنے فرائض کی طرف متوجہ رہے، غفلت میں مبتلا نہ رہے۔ نمبر 1 پہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ دعائے معرفت انسان غیبت امام میں پڑھے۔ اس دعا میں خدا، رسول اور امام کی معرفت کی درخواست کی گئی ہے، جس کی ابتدا اس طرح سے ہے: اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک۔ اس دعا کو آخر تک پڑھیں۔ اس کا حوالہ ملتا ہے اکمال الدین و اتمام النعمہ، اعمال شب قدر جلد 2 میں۔ حقیقی عقائد پر ثابت قدم رہنے کے لیے یہ دعا بھی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ مشہور و معروف دعا ہے، ہو سکتا ہے مومنین کے زمازد ہو۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اکمال الدین و اتمام النعمہ کا حوالہ اس میں بھی ہے۔ حضرت ولی عصر کی سلامتی کے لیے دعا بار بار پڑھنا چاہیے، خاص کر قنوت میں۔ یہ بھی مومنین پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل الساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اس دعا کو بھی برابر انسان پڑھتا رہے غیبت امام میں۔ مفاتیح الجنان اعمال شب قدر میں اس کا تذکرہ ہے۔ اپنی نمازوں کے قنوت میں بھی اس دعا کو پڑھیں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا، یہ بھی غیبت امام میں ایک مومنین کا بہترین شیوا ہو سکتا ہے کہ انسان غیبت امام میں درود و سلام بھیجتا رہے، درود و سلام پہنچاتا رہے، اور ان کے جلد از جلد ظہور کے لیے اس طرح دعا کرنا: اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ امام کے لیے دعا کرنا، ان کے ظہور کے لیے دعا کرنے میں مومن کی بھلائی پوشیدہ ہے، یعنی اس سے تمہارے امور حل اور آسان ہوں گے جتنا تم ظہور کے لیے دعا کرو گے۔ الاحتجاج جلد 2 صفحہ 284۔ جمعے کے دن امام زمان علیہ السلام کی زیارت پڑھنا، مفاتیح الجنان اور دعا کی دوسری کتابوں میں زیارت موجود ہے، جس کی ابتدا اس طرح ہے: السلام علیک یا حجۃ اللہ فی ارضہ۔ اس زیارت کو برابر پڑھتے رہیں جمعے کے دن خاص طور سے۔ اس کے علاوہ جمعہ، عید فطر، عید قربان، عید غدیر کے دن دعائے ندبہ پڑھنا چاہیے۔ غیبت امام میں جتنا ممکن ہو انسان دعائے ندبہ پڑھے، خاص طور سے جمعے کے دن اور عید فطر، عید قربان اور عید غدیر کے دن۔ جب امام عصر علیہ السلام کا مخصوص لقب لیا جائے تو احترام میں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ مخصوص لقب سے مراد لقب قائم ہے کہ جب بھی اس لقب کو لیا جائے تو انسان کھڑا ہو جائے۔ جب کوئی مشکل پیش آئے، کوئی حل نہ ہو رہا ہو، بیماری سے شفا نہ مل رہی ہو، اس وقت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں توسل کرنا چاہیے۔ توسل کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے اور امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں استغاثہ کرے اور سلام اللہ الکامل التام پڑھے۔ یہ استغاثہ مفاتیح الجنان میں مناجات 15 سے پہلے موجود ہے۔ جو 15ویں مناجات ہے اس سے پہلے اس استغاثے کا ذکر ہوا ہے، اس کو دیکھ کر کے وہاں مومنین پڑھ سکتے ہیں اور اپنے مشکلات کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ خداوند عالم بحق امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تمام مومنین کی مشکلات کو حل فرمائے اور امام زمانہ کی ولادت کا موقع سب کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب قرار پائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔